اکثر علماء غریب کیوں ہوتے ہیں؟ حضرت حکیم الامہ رحمہ اللہ تعالی نے اس کا جواب دیا ہے، فرمایا اللہ کی منشا یہی ہے کہ علماء کی تعداد غریب ہو، کیونکہ علماء پیغمبروں کے وارث ہیں، اور پیغمبروں میں مالدار آپ کو 2-4 پیغمبر ہی ملیں گے. سارے پیغمبر کیا تھے؟ غریب. سلیمان علیہ السلام مالدار تھے، داؤد علیہ السلام مالدار تھے، اس کے علاوہ تو ہمیں کوئی پیغمبر نہیں ملتے جن کو اللہ نے دولت دی. نوح علیہ السلام کو غربت کے طعنے دیے قوم نے، ہے بھائی. ابراہیم علیہ السلام تو ہجرت کر کے پورا ملک چھوڑ کے چلے گئے، صحیح ہے نا، غربت ہی غربت. اور موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، فرعون تو طعنے دیتا تھا نا سب کو. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغمبروں کے سردار ہیں وہ تو سید المساکین تھے، مساکین کے سردار تھے. 40 دن گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا. تو حکیم الامہ نے فرمایا اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو بھی مذہبی مقتدا اور لیڈر ہوتے ہیں ان میں میجورٹی اللہ کی منشا ہے کہ غریب ہی رہے گی. اس لیے اپنی غربت پہ آپ اب راضی ہو جاؤ. ایک آدمی نجومی کے پاس گیا، ہاتھ دکھایا، نجومی نے کہا تم 10 سال تک غریب رہو گے. وہ بڑا خوش ہوا کہ 10 سال کے بعد تو پیسہ آئے گا. اس نے کہا اچھا 10 سال کے بعد کیا ہوگا؟ اس نجومی نے کہا غربت کی عادت پڑ جائے گی تمہیں. تو اس حدیث سے پتا چلتا ہے بھائی، حکیم الامہ کے قول سے بھی پتا چلتا ہے کہ آپ میں اکثریت کس کی رہے گی؟ غریبوں کی رہے گی. اس پہ اللہ کا شکر ادا کرو، کوشش کرو پیسہ کمانے کی، آ جائے تو ٹھیک ہے، نہیں تو زیادہ تر علماء کے پاس آتا نہیں ہے. حکیم الامہ نے اس کی 2 وجوہات بیان کی. ایک وجہ تو یہ کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں. کچھ علماء کے پاس پیسہ آتا بھی ہے، کچھ کے پاس آتا بھی ہے پیسہ. جیسے پیغمبروں میں سلیمان علیہ السلام کے پاس، داؤد علیہ السلام کے پاس پیسہ آ گیا نا، تو کچھ علماء کے پاس بھی آتا ہے، لیکن میجورٹی غریب رہے، اور یہی ان کے اہل حق ہونے کی علامت ہوگی. سمجھتے ہو؟ دوسری وجہ اس میں اللہ کی حکمت یہ ہے کہ جہاں پیسہ آتا ہے نا، بدماشی بھی وہیں آتی ہے. اللہ نے اسلام کو محفوظ رکھنا ہے. اللہ چاہتے ہیں زیادہ مولوی غریب ہی رہیں. پیسہ آ گیا، بگڑنے کا خطرہ زیادہ، سارے بگڑ گئے. تو جب مقتدا سارے بگڑ گئے یا بگڑنے کا ریشو ان میں بڑھ گیا، تو جو ان کے ماتحت لوگ ہیں وہ تو ابگڑ الناس بن جائیں گے. ابگڑ کمپیریٹیو ڈگری، اس میں تفضیل، وہ کیا بن جائیں گے؟ یہ اگر بگڑیں گے تو ان کے مریدین ابگڑ ہوں گے، ان سے بھی زیادہ بگڑیں گے. تو اللہ میاں نے کہا کہ ان کو پیسہ دو ہی نہیں مولویوں کو، تاکہ یہ تمیز سے جا کے نماز پڑھائے، مسجد سنبھالے، اذان دے، مدرسے میں بچوں کو پڑھائے. ادھر پیسہ آیا، بولے گا جاؤ مدرسہ، جاؤ مسجد کی امامت، تھائی لینڈ جائے گا اور امریکہ جائے گا، ادھر جائے گا، تھوڑے دنوں تک حلال عیاشی کرے گا، اس کے بعد اس بات کا امکان ہے کہ حرام میں پڑ جائے. تو اللہ میاں نے کیا کہا کہ بھائی مولویوں کے پاس میں نے اپنا مذہب بچانا ہے، زیادہ تر مولویوں کو پیسہ نہیں دینا تاکہ یہ دین میں جتے رہیں. پیسہ جب آتا ہے تو بھائی نماز پڑھنے کا دل نہیں چاہتا. پیسہ جب آتا ہے تو بھائی پھر کیا ہوتا ہے پتہ ہے نا آپ کو، پھر مدرسے کو ٹائم دینا، یہ سب چیزیں پھر آدمی کو بوجھ لگتی ہیں. تو ایک حکمت یہ بھی ہے. تو اس پہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے علماء کو زیادہ تر غریبی رکھا ہوا ہے.